الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین محترم، بزرگ العزیز و معزز مشاہدین و سامعین، آج کے درس کا جو عنوان ہے، ہم اور آپ خوشحالی والی زندگی، خوشگوار زندگی کس طرح گزاریں، وہ کیا اصول و ضوابط ہیں، وہ کیا اسباب و وسائل ہیں جن کو ہم اختیار کریں گے تو ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے گی، ہماری زندگی خوشحالی کی طرف مڑ جائے گی انشاءاللہ۔ جیسے میرا آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا مشقتوں کی جگہ، پریشانیوں اور آلام کی جگہ، یہ راحت کی جگہ نہیں ہے۔ جو انسان یہاں کی جگہ کو عیش و آرام کی جگہ یا راحت کی جگہ جو انسان سمجھتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے، اس نے دنیا کو نہیں سمجھا۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، جس کے بعد جو رزلٹ اس کو ملے گا وہ ابدی زندگی کے اعتبار سے وہاں کا رزلٹ ہوگا، یا تو جنت یا تو جہنم۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، یہ رزلٹ، یہ یہاں جو ہے انسان پھر وہ ابدی کامیابی ہے اس کے لیے یا ابدی خسارہ ہے اس کے لیے، وہاں اس کے لیے فیصلہ۔ تو یہ دنیا نہ ابدی ہے نہ عیش و آرام کی جگہ۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر کئی مختلف مثالیں اس دنیا کے آپ نے دی۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ میں مسافر کی طرح ہوں، آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں تم اس طرح رہو جیسے تم ایک اسٹرینجر ہو، کسی جگہ جو ہے ایک اسٹرینج جگہ پر پہنچے ہو اور وہاں تمہیں ایک لمیٹڈ ٹائم پہ زندگی گزارنا ہے، تو اب تمہارے لیے کیا ہے، وہاں پر زیادہ ٹکنا نہیں ہے، تو اسی کے لحاظ سے انسان وہاں پر اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کرتا ہے، کم سے کم اس کا ساز و سامان ہوتا ہے، جیسے بھی ہوتا ہے مسئلہ ایڈجسٹ، بھائی مجھے چلنا ہے، مجھے تو رکنا نہیں ہے یہاں پر، نہ ہمیشہ مجھے رہنا ہے، چل چلاؤ کا وقت ہے، مجھے 2-4 دن گزارنا ہے، 1 مہینہ گزار کے نکل جانا ہے۔ تو یہ فکر جو ہے یہی ایک مومن کی ہو کہ اس دنیا کے اندر اس کا ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اس کو نکلنا ہے یہاں سے۔ تو آپ نے فرمایا او عابر سبیل، یا ایک مسافر ہے، کہیں رکا ہے کچھ آرام کے لیے۔ اب وہ مسافر ہے، آرام کے لیے کیا وہ پورا جو ہے عیش و آرام کا پورا ساز و سامان وہاں پر اپنے لیے مہیا کرے گا؟ نہیں، اس کے لیے رکنے کا جتنا ڈیوریشن ہے اس کے لحاظ سے جو چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو اختیار کرے گا، نکل جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے ایک ہمارا جو ہے ایک عبوری ایک منزل ہے، ایک ٹریولنگ پیریڈ کا ایک اسٹیشن ہے، ایک محطہ۔ ہم ٹریول کرتے آ رہے ہیں، کہاں سے؟ عالم ارواح سے ہماری ٹریولنگ شروع ہوئی۔ عالم ارواح سے ہم لوگ آئے عالم ارحام میں، پھر عالم ارحام سے ہم آئے گئے عالم ابدان میں، اس دنیا کے اندر، پھر یہاں سے جائیں گے عالم برزخ میں، پھر عالم برزخ سے عالم حشر میں، پھر عالم حشر سے پھر وہ 2 ڈیسٹینیشن میں سے کوئی ایک ڈیسٹینیشن۔ یہاں جو ہے پہنچ کے ہم اپنا اب جو کھوٹا مارنا بولتے ہیں نا، یہاں جو ہے اب ہمارا جھنڈا گاڑ کے ہمیں بیٹھنا، کہاں؟ انشاءاللہ جنت میں۔ ایک مومن کے لیے یہ امید ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، انشاءاللہ جنت میں انشاءاللہ پہنچ۔ اب اس سے پہلے کے جتنے مراحل ہیں، جتنی جگہ ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اس کے سفر کے جو ہے یہ ٹیمپرری ڈیسٹینیشنز ہیں، ٹیمپرری ڈیسٹینیشنز جس میں دنیا بھی ہے۔ اب اس دنیا کے اندر انسان چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی جگہ بنا دیا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے لیے آزمائشیں بھی رکھی ہیں، مشکلات بھی رکھی ہیں، اور ساتھ میں ساتھ مسلسل مشکلات بھی ہوتی، انسان پریشان ہو جاتا ہے، تو کچھ آرام بھی اللہ نے دے دیا۔ ان مع العسر یسرا، تکلیف کے ساتھ اللہ نے آسانی دی، تاکہ چھوٹی تکلیف اٹھائے پھر آسانی الحمدللہ راحت مل گئی۔
جبکہ حقیقت میں راحت نہیں ہے، پھر اور ایک آزمائش کے لیے تیاری ہوئی، اور ایک مشکل کے لیے تھوڑی سی اسے انرجی چاہیے، اس کے لیے تھوڑی اللہ تعالیٰ اسے آرام دے دیتا ہے، تھوڑا وقفہ دیتا ہے۔ یہ دنیا کا اللہ تعالیٰ نے پروسیجر اسی طرح رکھا ہے، تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ کیا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو مشقت پر مشقت اٹھاتا جائے گا، ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دیگر چلتا جائے گا، فملاقی، پھر تیرے رب کے ساتھ ملاقات ہو، وہاں پھر اس کے تیرے لیے فیصلے ہیں، وہاں پر تیرے لیے خیرات و برکات ہیں کہ تجھے جنت مل جائے تو۔ اور پھر اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ انسان کو اللہ نے کس طرح پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا، مشقتوں میں پیدا کیا، اس وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ نے نظام بھی رکھ دیا، باہر آتے ماں کے پیٹ سے، ماں کے رحم سے باہر جب نکلتا ہے تو آج تک آپ نے سنا کوئی بچہ ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، کھلکھلاتا ہوا، قہقہ لگاتا ہوا، ہا 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 کہتے ہوئے آیا ہوگا؟ نہیں، مشقتوں کی جگہ اللہ تعالیٰ اس کو اب تک آرام سے تھا، وہ ماں کے پیٹ میں اب تک سیف تھا، بڑا آرام تھا، اس کو بڑی محفوظ جگہ تھا، تین اللہ تعالیٰ پردوں کے اندر اس کو جو سیکیورٹی میں اللہ نے رکھا تھا اس کو۔ لیکن اب جو باہر جو بھیجا، اب یہاں سے اس کے مشقتیں ہیں، کب تک؟ یہاں سے عالم برزخ کو منتقل ہونے تک یہ مرحلہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اب یہاں یہ ہے کہ انسان ان مشقتوں کے باوجود بھی اطمینان محسوس کرے، راحت محسوس کرے، اور ہر آدمی اس دنیا کے اندر یہی چاہتا ہے، اس کا فائنل گول یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسے پوزیشن میں چلا جائے، کہ ایسی حالت میں چلا جائے کہ اس کو راحت ملے، عیش و آرام ملے، اس کو خوشیاں ہی خوشیاں محسوس ہوں۔ ہر آدمی کامیابی کے چکر میں، اور وہ کامیابی کیا ہے؟ وہ جو گول جو ہے جو بنا لیتا ہے اس تک اس کو ریچ ہونا ہے۔ اب ایک تاجر ہے، اب اس کا ایک گول یہ ہے کہ میری تجارت اتنی ملینز میں پہنچ جائے، اب اس کے لیے دن و رات محنت کر رہا ہے، اب وہاں تک پہنچ گیا تو وہ رکتا نہیں ہے، پھر آگے جانا ہے اس کو، پھر آگے اور کمانا ہے۔ ایک انسان کماتا ہے، اس کا یہ کہ بھائی میری ایک بلڈنگ اگر ہو جائے پھر میں شادی کر لوں گا، مجھے اتنا بینک بیلنس ہو جائے گا میں شادی کر لوں گا، یا ہے کہ جب میں ایک وہاں پر جب پہنچ کر میرا ایک اسٹیٹس بن جائے گا۔ لیکن اتنا ہونے کے بعد پھر رکتا نہیں انسان، پھر اس کا آگے بڑھنا، ایک بلڈنگ میں مل جائے تو دوسری بلڈنگ کے چکر، جسے خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ابن آدم کو اگر واد من ذہب، ایک وادی بھر کر بھی سونا اگر دے دیے اللہ تعالیٰ، تو پھر اس وہاں تک نہیں بیٹھتا ہو، پھر وہ دوسری وادی کے چکر میں نکلتا۔ اور یہ کب ختم ہوتا ہے؟ جب قبر کی مٹی اس کے منہ میں گرے، موت تک۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھ دیا اس دنیا کا، طبیعت بھی انسان کے اللہ نے ایسی ہی بنا دی، تو انسان کسی حال میں استقرار، یا ہے کہ اس کو اب بھائی پوری چیزیں مل گئیں، پوری خوشیاں مجھے مل گئیں، بھی اب ہو گیا، اب میں ویل سیٹلڈ ہوں، اب مجھے کوئی قسم کی پریشانی نہیں، وقت کا بادشاہ بھی نہیں کہہ سکتا مجھے کوئی پریشانی نہیں، جبکہ اس کے بعد پوری حکومت۔ وقت کا قارون بھی جو ہے وہ بھی اور مال و دولت کے چکر میں، آگے بڑھنے کے چکر میں، کیونکہ دنیا، تو اب اس دنیا کے اندر راحت و اطمینان کس کو ملتی ہے؟ سب سے پہلی بات اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں، اور اللہ کس کو توفیق دیتے ہیں؟ جن کے پاس کچھ وہ اسباب ہوں، جن اسباب کو انسان اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی راحت محسوس کرواتے ہیں۔ تو اس دنیا میں اگر ان اسباب کو ہم اختیار کریں، ان وسائل کو اختیار کریں، تو پھر انشاءاللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان کی دولت
اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو عمل صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، نیک عمل کرے، لیکن نیک عمل کی بنیاد کیا ہو؟ وَهُوَ مُؤْمِن، وہ ایمان کی حالت میں، یا وَهُوَ مُؤْمِن جو ہے یہ جملے حالیہ، اس کی حالت کیا ہے؟ ایمان کی ہو، ایمان کی حالت میں وہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے۔ تو ایسے بندے کو اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو زندگی عطا کریں گے، حیاتاً طیبہ، بہترین زندگی۔ اللہ تعالیٰ جس کو طیب کہہ دے نا، پھر اس سے بڑھ کر اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہترین زندگی، اطمینان والی زندگی، راحت والی زندگی، پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے، یہ اللہ کا وعدہ۔ پھر اس کے ساتھ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم انہیں ان کا اجر بھی پورا دیں گے، یہ تو قیامت میں۔ یہ بہترین زندگی، پاکیزہ زندگی، اطمینان والی زندگی، راحت والی زندگی دنیا میں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کا اجر عطا کریں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا کے اندر وہ جو بھی بہترین عمل کیا کرتے تھے اس عمل کا انہیں بدلہ بھی ہم دیں گے۔ تو اس آیت میں پہلی چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان کو دنیا کے اندر راحت ملے، اطمینان ملے، خوشیاں ملے، وہ سکون اور چین کی زندگی گزارنا چاہے، تو اس کو پہلا کام جو کرنا ہے وہ ایمان لانا ہے۔ جو بے ایمان ہوتا ہے، جو کفر و شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو کبھی اللہ تعالیٰ چین و اطمینان سکون نہیں دیتے، چاہے اس کے پاس دنیا بھر کی دولت کیوں نہ آ جائے، چاہے اس کے پاس بہت بڑا منصب ہو، بہت بڑا پوسٹ ہو، حکومتیں ہوں، کچھ بھی ہوں، بڑا سیاستدان ہے، لیکن اندر سے جو کھوکھلا ہوگا، اندر سے خالی ہوگا، پریشان حال ہوگا۔ کیونکہ اطمینان جو اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے، سب سے پہلی بنیاد اللہ نے جو رکھی ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان کے بغیر انسان کو راحت و سکون لا دیتے نہیں، نہ مل سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو میرے پاس یہ ہے، میرے پاس اپنے آپ کو بتا لے کہ میں ایسا خوش ہوں، یہ ہوں، آئی ایم ڈوئنگ اے ہیپی لائف، یہ ڈے، بول لے، بولنے کے لیے کچھ بھی بول لے، لیکن حقیقت جو ہوتی ہے وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ اگر اس طرح کی اگر باتیں اگر ہوں تو پھر جو ہے بڑے بڑے ایکٹرز، بڑے بڑے جو ہے سیاستدان، پولیٹیشینز، بڑے بڑے سنگرز، بڑے بڑے میوزیشینز، بہت سارے واقعات ہمیں دکھتے ہیں کہ خودکشیوں کی، گھروں کو چھوڑ کے نکل جانے کی، اپنے اعلیٰ اولاد سے دور ہو کے کہیں اور نکل گئے، کیا راحت کی تلاش میں، سکون کی تلاش میں، سکون نہیں ہے۔ تو یہ سکون اللہ نے جو رکھا ہے، سب سے پہلے بنیاد ایمان، کیونکہ ایمان جو ہے ہمیں سب سے پہلے ارکان ایمان پر، یہ ایمان ہمیں ارکان ایمان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6 ارکان ایمان۔ ان 6 ارکان ایمان میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ اب اللہ پر ایمان کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان ہے، کہ وہی اکیلا رب ہے، وہی اکیلا خالق و مالک ہے، وہی اکیلا پروردگار ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ توحید ربوبیت۔ پھر جب رب ہے تو وہی اکیلا ہمارا معبود ہے، ہماری عبادتوں کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہ رکوع جائز ہے، نہ سجدہ جائز ہے، نہ دعائیں ہم کسی سے کر سکتے ہیں، نہ مصیبت میں کسی کو پکار سکتے ہیں، وہی اللہ اکیلا ہمارا مددگار ہے، اسی کو پکارنا، توحید الوہیت۔ اور اسی کے اسماء و صفات ہیں، وہی ہمارا رازق ہے، وہ رزاق ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اس پر ایمان انسان کو اپنی جگہ مطمئن کر دیتا ہے کہ میرا رب وہ رب ہے جو قادر مطلق ہے، جو کن فیکون کا مالک ہے،
جس کے حکم سے سب کچھ ہو سکتا ہے، ایک لمحے کے اندر ہو سکتا، بلکہ فریکشنز آف سیکنڈز کے اندر ہو سکتا ہے، سیکنڈ کی بھی ضرورت نہیں، صرف ایک حکم ہو جائے اس کا، وہ رب میرا، وہ سب پر مجھے ایمان ہے، وہ رب مجھے نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ جو ایمان، اس کو ہر قسم کی دنیا کی پریشانی، ٹف سے ٹف سچویشن بھی اس کو اگر آ گیا تو وہاں پر اس کو یہ ایمان سنبھالتا، یہ ایمان اس کو اطمینان دلاتا۔ اور اسی کے ساتھ جب وہ یہ توحید پر آ جاتا ہے، ایمان باللہ پر وہ اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو آٹومیٹک شرک سے بچ جاتا ہے۔ کیونکہ جہاں شرک آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے سب سے پہلے اس ایمان اور راحت کو چھین لیتے ہیں، کیونکہ ایمان اور شرک یہ جمع نہیں ہوتی، یہ آگ اور پانی ہے۔ کسی دل کے اندر توحید اور شرک جمع نہیں ہو سکتی، جس طرح ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان اگر آئے گا، اگر مکمل ہے تو پھر کفر وہاں سے رخصت ہے۔ توحید اگر مکمل ہے تو شرک کا دور دور تک بھی کوئی شائبہ نہیں۔ اگر شرک اگر آ جائے تو نام کا ایمان رہ جائے گا، لیکن حقیقت میں ایمان نہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ جو ایمان جو کہتے ہیں ایمان کے دعوے دار، کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، اکثر وہ مشرک ہیں، دلوں کے اندر شرک ہے، بظاہر مومن ہے، بظاہر اپنے آپ ایمان والے کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور جس کے دل کے اندر شرک اگر آ گیا، اللہ کو چھوڑ کسی اور کو پکار رہا ہے، کسی اور کے سامنے سجدے کر رہا ہے، کسی اور سے اپنی دعائیں مانگ رہا ہے، کسی اور کو ماوا ملجا سمجھ کر وہاں جا کر پہنچ رہا ہے اپنی پریشانیوں میں، وہاں سجدے ہو رہے ہیں، وہاں چادریں چڑھ رہی ہیں، وہاں امیدیں لگائے بیٹھا ہے، جس طرح ہمارے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ کیا پیاری مثال اللہ دیتے ہیں۔ ہمیں قرآن پہ غور و خوض کرنا چاہیے میرے بھائی۔ قرآن پڑھیں ہم ترجمے کے ساتھ، مفہوم ہمیں سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری مثالوں سے خاص طور پر اس شرک کے مسائل پر اللہ تعالیٰ اتنا کھول کر واضح کرتے ہیں کہ معمولی سے عقل والا بھی شرک سے بچ سکتا ہے۔ اب یہاں اللہ فرماتے ہیں، دیکھیے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی حالت پتہ ہے کیسی ہے؟ فرمائے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا بلندیوں سے نیچے گر گیا، آسمان گویا وہ۔ اب ایمان والا ایمانی نور کے اعتبار سے وہ ایلیویٹڈ ہے، وہ اوپر ہے، نوری مخلوقات کے ساتھ ہے۔ اللہ کے آسمان اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی طرف الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ نے فرمایا کہ بہترین کلام، کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے اذکار، یہ ایمان والوں کے اقوال، یہ کیا چڑھتے ہیں اللہ کی طرف، بلندیاں۔ تو اپنے ایمان کی وجہ سے بلندیوں پر ہوتا ہے، لیکن جہاں اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی صفات کو یا کہ اللہ کے ناموں کو یا اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے، اب اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس بلندی سے وہ نیچے گر پڑا۔ اب نیچے گر پڑا، اب ظاہر سی بات ہے، کوئی انسان سمجھے کہ ہیلی کاپٹر میں گیا ہے، پیراشوٹ میں اوپر اڑ رہا ہے، پیراشوٹ پھٹ گیا، اب وہاں سے جو گرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی حالت ایسے ایسے گرے گا، بیلنس آؤٹ ہو جائے گا۔ اب یہ جو گر رہا ہے نا، اب یہ اللہ فرماتے ہیں یہ مشرکوں کی حالت ہے، کبھی ادھر سجدے ہیں، کبھی ادھر سجدے ہیں، کبھی اس درگاہ سے امید ہے، کبھی اس جھنڈے سے امید ہے، کبھی 11ویں سے امیدیں بن رہی ہیں، کبھی 12ویں سے امیدیں لگایا ہوا، کہیں یہاں پر سمجھ رہا ہے کہ یہاں سے کچھ ملے گا، پھر کہتا ہے نہیں وہاں یہ نہیں، یہ وہ بڑے جلال والے ہیں جی، نہیں ان کے اتنا پاور نہیں ہے، ہاں وہ ارے وہ بہت کام کر سکتے، وہ لاہور والے بابا ارے وہ نہیں یہ ملتان والے بابا نہیں یہ اجمیر والے بابا۔ یہ ایک در کو جب چھوڑتا ہے، ہزاروں در کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو مجبور کر دیتے ہیں، یہ کہیں یہاں ٹھوکر کھاتا ہے، کبھی وہاں ٹھوکر۔ اللہ تعالیٰ دیکھ کیسا مثال دے رہے ہیں، دیکھ ابھی گر پڑا ہے آسمان سے، کبھی ادھر ہوا کا جھونکا کہیں ادھر لے کے جا رہا ہے، کہیں ادھر لے کے جا رہا ہے۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، پھر اس حالت میں کیا؟ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، کوئی ایک بڑا سا پرندہ کہ اس کو چک لیتا، ہو گیا، نکل گیا، کہیں جا کے گر پڑا، وہ کسی بارگاہ میں، کسی بابا کے پاس، کسی درگاہ میں، اب وہاں پر اسی شرک پر اس کی موت ہو گئی، گیا جہنم میں۔
او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا بہت ہی دور دراز کسی ایک علاقے میں، ایک صحرا میں ہوا کے جھونکے نے اس کو لے جا کے پھینک دیا، بربادی، دنیا کی برباد، آخر برباد۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کی بہت ساری مثالیں قرآن میں دی۔ ایک مثال یہ سورۃ الحج کے اندر بھی اللہ نے دی ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 31 میں 31۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے انسان کا ایمان مضبوط ہو، اس کا صحیح عقیدہ ہو جائے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کے اندر راحت اور سکون اور چین و اطمینان کبھی نہیں دیتے۔ یہ بنیاد ہے۔ اور اسی کے تحت جب عمل صالح آپ کریں گے، کیونکہ ایمان کے بغیر عمل صالح نہیں ہے، کسی مشرک کا نیک عمل اللہ قبول نہیں کرتے، چاہے وہ لاکھوں نمازیں پڑھ لے، سووں روزے رکھ لے، عمرے کر لے، حج کر لے، لیکن دلوں کے اندر اگر مکمل توحید نہیں ہے، شرک اگر ہے، اللہ کے سوا اوروں سے بھی جو عقیدے اس نے بنا رکھے ہیں، سجدے دوسروں کے لیے بھی ہو رہے ہیں، دعائیاں دوسروں کے ناموں کی بھی دی جا رہی ہیں، ہاں قربانیاں جو ہے فلاں فلاں بابا کے لیے، فلاں فلاں درگاہوں کے لیے بھی کی جا رہی ہیں، فلاں استھانوں کے لیے بھی کی جا رہی ہیں، عبادات کی جو اشکال ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے وہ کہیں اور بھی ہو رہی ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا کوئی نیک عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ وہ عمل نیک ہی نہیں بن سکتا جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر نہ ہو، جس کا ایمان اللہ کی توحید پر نہ ہو، ایمانیات ارکان ایمان پر جس کا ایمان نہ ہو، جس طرح ہونا چاہیے اس طرح کا ایمان اگر نہیں ہے، تو پھر اللہ کے نزدیک اس کا چاہے دنیا کے اندر پورے لوگ جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے، بڑے اچھے اعمال کر رہا ہے، بڑے اخلاق والا ہے، بڑا جو ہے اس کا کریکٹر ہے، بڑا جو ہے لوگوں کو جو ہے مدد کر رہا ہے، سب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ عمل صالح نہیں لکھا جاتا ہے جب تک کہ اس کے دل کے اندر توحید نہ آ جائے، دل کے اندر ارکان ایمان پر جو اس کا دل مضبوط نہ ہو جائے۔ یہ بنیاد۔ تو عمل صالح کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان شرک سے ہٹے، دوسری چیز کیا اخلاص اللہ ہی کے لیے وہ کام کرے، اور تیسری شرط کیا ہے عمل صالح کے لیے ایمانیات کے اندر ایک رکن کیا ہے، ایمان بالرسل ہے، رسول پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور ہدایت انہی پر اللہ تعالیٰ نے منحصر کر دی۔ آپ کے زمانے میں جو لوگ آئے اور آپ کے بعد جو لوگ قیامت تک آنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول کی پیروی کرو گے، اس کے نقش قدم پر چلو گے، اس کی اتباع کرو گے، تو پھر تمہارے لیے ہدایت، ورنہ تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایمان بالرسول کے اندر یہ بات داخل ہے کہ ہم ہر اس کام کے اندر جو ہم نیکی کے طور پر کرنا چاہتے ہیں، ہر وہ کام جس پر ہمیں اللہ تعالیٰ اجر دے، ثواب دے، وہ کام وہ ہو جو محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ ہے اطاعت رسول۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ در حقیقت اللہ کی بات مانے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ کن باتوں کو اللہ قبول کرتا ہے، کیسے وہ عمل کرے گا تو پھر قبول کرے گا، تو عمل کر کے دکھا دیا اس رسول نے۔ اب یہ اتباع جو ہے یہ ہے وہ اصل چیز جو انسان کے عمل کو صالح بناتی۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، اور ایمانیات پر ہمارا دل مضبوط ہو جائے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے 6 ارکان ایمان پر۔ اور اسی کے ضمن میں دوسری بات یہ آتی ہے کہ عمل صالح جب اللہ تعالیٰ ایمان کی بنیاد پر قبول کرتے ہیں تو وہ عمل صالح اسی وقت عمل صالح بن سکتا ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اب جہاں اللہ کے رسول کے طریقے کو ہم چھوڑ دیں، دنیا کے تمام لوگ اس کام کو اچھا کہیں تو بھی وہ کام اچھا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام ثابت ہے۔ اب اس کی مثال ابھی ماشاءاللہ ربیع الاول شروع ہو گیا۔ اب ربیع الاول کے نام سے ہی ہمارے پاس میلاد النبی کے جشن، جلوس، وہ سب نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اس مہینے میں ہوئی، لیکن ربیع الاول کو ہم نے خاص کر دیا اللہ کے رسول کی ولادت کے لیے، جبکہ آپ کی وفات بھی کس مہینے میں ہوئی؟ اسی مہینے میں ہوئی۔ بلکہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام سے مشہور کر دی گئی ہے تاریخ،
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو 12 ربیع الاول ثابت نہیں ہو رہی، نہ روایات ثابت ہیں کہ 12 ربیع الاول اللہ کے رسول کی ولادت کی تاریخ ہے، نہ جو ہے تاریخی اعتبار سے، تحقیقی اعتبار سے جو مورخین اور محققین نے جو اس کے اندر جو ریسرچ کیا ہے اس اعتبار سے یہ چیز پتہ چلتی ہے، بلکہ 9 ربیع الاول، بعض نے 8 ربیع الاول کا ذکر کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پیر کے دن آپ پیدا ہوئے، تو ہمیں پیر کا دن جو اس 571 اے ڈی کے اندر جو اس سال کے اعتبار سے اگر ریسرچ کیا گیا ہے تو پھر وہ 8 ربیع الاول یا 9 بنتی ہے، 12 نہیں۔ اور 12 ربیع الاول کے سلسلے میں پورے مورخین، پورے محققین، پورے جو ہے سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں، بلکہ صحیح احادیث متفق ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر روایتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول پہ ہوئی۔ اب یہ اور بات ہے کہ شیطان نے ایسا چکر چلایا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو وفات کا دن ہے وہ خوشیوں کا دن بنا دیا گیا، اور جو اس کو اس دن جو ہے جشن نہیں مناتا اب وہ جو ہے وہابی ہے، بلکہ اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں اس کو، یہ تو مسلمان ہی نہیں، یہ تو منکر رسول ہے، بلکہ بات آگے بڑھ کے یہ بھی کہ دشمن رسول ہے۔ ارے بھائی دشمن تو تم ہو جو اللہ کے رسول وفات پر خوشی منا رہے ہو، کیا تم اپنے باپ کی وفات کے دن کوئی بندہ خوشی مناتا ہے؟ جب اپنے باپ کی وفات کے دن خوشی نہیں مناتے تو پھر اللہ کے رسول جو ہم سب کے باپ ہیں، باپوں سے بڑھ کر، آپ پر ایمان کے بغیر ہمیں جنت نہیں ہے، اور اس رسول کے ساتھ تم یہ اہانت کر رہے ہو، یہ توہین کر رہے ہو کہ ان کی وفات کو خوشی کا دن منا کے جو تم جشن منا رہے ہو، یہ کیسی محبت ہے؟ اب اس بدعت کے خلاف اگر آپ کہیں گے تو پھر بھلا مت جائے گا، کفر کے فتوے جڑے جائیں گے، آپ کو اسلام سے نکال دیا جائے گا۔ ہاں، یہ صورتحال شیطان نے پیدا کی، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں ہم جس کام کو بھی کریں وہ کام اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہے، آپ کے طریقے کے مطابق ہے، آپ کے سنت کے مطابق ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکتیں بھی رکھتے ہیں، رحمتیں بھی رکھتے ہیں، اور اس کام کے کرنے والے کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ راحتیں پیدا کرتے ہیں، اطمینان پیدا کرتے ہیں۔ اور شرک اور بدعت خرافات میں کبھی اطمینان نہیں ہے، کبھی دلوں کا سکون نہیں ہے، ہمیشہ انسان کے لیے اللہ نے پریشانیاں رکھی ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 63 ہے، 63، جس میں اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اس رسول کے حکم کی جو خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کوئی فتنہ آ جائے، اور فتنے سے مراد یہاں پر اللہ کی طرف سے کوئی سزا، اور اس میں سب سے بڑی سزا انسان کو یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس کا عمل اللہ اسی پر دے مارے، قبول نہ کرے۔ اس عمل کی جو برکت ہونی چاہیے، کامیابی، اللہ کی قربتیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں، اللہ کی طرف سے اطمینان اور سکون، یہ اللہ جو نازل کرتے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کے اس کے نیک بندوں پر، اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے، وہ عمل قبول نہیں۔ اور پھر فرمایا او یصیبہم عذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب ان کو آ لے، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو۔ کس بنیاد پر؟ اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی نہ کرنے کی بنیاد، اپنی طرف سے بدعات و خرافات کو ایجاد کرنے کی وجہ سے اللہ نے سزا رکھی ہے۔ وہ لوگ جو اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو ملوث سمجھتے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے اس معاملے کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی طریقے کی پیروی کرنے کی طرف انہیں آنا چاہیے۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ ہمیں سکون اطمینان پانے کے لیے، خوشحال زندگی پانے کے لیے، دیکھیے رزق جو ہے ہمیں کوشش کرنی، رزق حلال کی انسان کوشش کرے، جتنا چاہے کوشش کر سکیں، کوئی حرج کی بات نہیں، حرام کی طرف نہ جائے۔ اللہ نے آپ کے لیے جتنا رزق مقدر کیا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، آخری دانہ بھی آپ پائے بغیر اس دنیا سے جا نہیں سکتے، آخری قطرہ پانی کا آپ کے حلق سے اترے بغیر آپ اس دنیا سے جا نہیں سکتے، یہ اللہ نے لکھ دیا۔ تو جس طرح انسان کا رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے، اسی طرح موت بھی انسان کے پیچھے رہتی ہے۔ رزق اور موت دونوں ایک ساتھ ملے ہیں، یہ جوڑی دار ہیں، بغیر رزق کے پورے ہوئے
موت نہیں آ سکتی، اور موت اسی وقت آ سکتی ہے جب رزق پورا ہو جائے۔ بندہ جو رزق کی طرف آگے بھاگتا ہے، موت سے پیچھے بھاگتا ہے، جبکہ دونوں ہی اس کے پیچھے ہیں۔ رزق کو چاہتا ہے کہ مل جائے، اور موت کے بارے میں تمنا یہ ہوتی ہے کہ پیچھے ہو جائے، جبکہ رزق جب پورا ہو جائے گا تو موت آ ہی جائے گی۔ تو اس کا مطلب دوسرے جو ہے انڈائریکٹلی جو ہے وہ اپنے موت ہی کی تلاش میں جا رہا ہے۔ رزق کا تلاش کرنا کیا ہے؟ موت کا تلاش کرنا۔ یہ اور بات ہے کہ جو ہمیں موت سے غفلت ہے تو لہٰذا موت کی طرف فکر نہیں کرتے، رزق کی فکر کرتے ہیں، لیکن موت جس طرح لکھی ہوئی ہے جس لمحے پر، اسی طرح رزق بھی ہمارا لکھا ہوا۔ اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا، جتنا لکھا ہے وہ ہمیں مل کر ہی رہے گا۔ ہمارا رزق کوئی اور نہیں لے سکتا، اور کسی اور کا رزق ہم نہیں لے سکتے۔ جب یہ ایمان ہمارا ہے تو پھر حسد کس بات پر، جلن کس بات پر، نفرتیں، بغض، عداوتیں جو چلتی ہیں، ارے یہ اتنا پہنچ گیا، ارے یہ ہمارے سامنے آیا اور کہاں چلا گیا یار، ہم وہیں کے وہیں رہے۔ ارے بھائی تمہارا رزق اللہ نے اتنا ہی لکھا ہے، اس کا رزق اللہ نے لکھا ہے۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ انہوں نے رب کی رحمتوں کو تقسیم کر رکھا ہے۔ یہ ہم نے جو دنیا کی زندگی کے اندر ان کی معیشت کو، ان کے ارزاق کو ہم نے تقسیم کیا، یہ ہماری مرضی ہے۔ جب ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ میرا رزق مجھے مل کر رہے گا، میرا رزق کسی کوئی اور نہیں لے سکتا، کسی اور کا رزق میں نہیں لے سکتا، تو پھر ہر آدمی اپنے نصیب پر مطمئن ہو، اپنی تقدیر پر مطمئن ہو۔ کسی اور سے حسد کرنے کی وہاں پر کوئی وجہ ہے ہی نہیں۔ حاسد جو حسد کرتا ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ میرا رزق چھین کر آگے چلا گیا، جبکہ اس کا رزق وہ اس کا رزق تھا، اور آپ اس کا رزق نہیں چھین سکتے، اور وہ آپ کا رزق چھین نہیں سکتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے دماغ میں اگر ہوں، ہمارے دل میں اگر جڑ پکڑ جائیں، تو پھر ہمیں اطمینان اور سکون کی زندگی میں اللہ تعالیٰ عطا کرنے کی، انسان بغض سے، نفرتوں سے، عداوتوں سے، دشمنیوں سے آٹومیٹک جو ہٹ جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ نے تقدیر اس طرح بنائی ہے۔ اور ایمانیات کے اندر کیا ایک بات کیا ہے، آخری چیز کیا ہے جس پر ایمان لانا ہے؟ تقدیر پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ تو تقدیر پر ایمان جتنا ہمارا مضبوط ہوگا، اتنا ہی ہمیں پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، خساروں کے اندر، نقصانات کے اندر ہمیں اطمینان بھی ہوگا۔ بھئی یہ تقدیر میں تھا، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ خیر ہوگا۔ یہ اگر ضرر ہم کو پہنچا ہے تو یہ ضرر کے اندر سے بھی اللہ تعالیٰ کچھ خیر نکالیں گے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، جس چیز کو ہم ناپسند کرتے ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ کوئی خیر ہمارا نکالتے ہیں، اور جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہو کہ اس کے اندر شر ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ تو یہ ایمان ہمیں اطمینان دلاتا ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ یہ تو پہلی چیز ہوگی، ایمان اور عمل صالح ایک میں، یہ بنیاد۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اطمینان اور سکون اور خوشحالی کی زندگی میسر ہونے کے لیے اللہ نے جو نعمتیں بھی دی ہیں اس کا ہمیں شکر گزار بننا ہے۔ شکر گزاری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تمہارا رب کا یہ اعلان ہے، اقرار ہے، تمہارا رب کا وعدہ ہے، تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں اور تمہیں زیادہ کروں گا اور میری نعمتیں بڑھاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، رب کا سب کچھ پا کر بھی تم جو ہے اس کے شکر گزار نہ بنو، تو پھر ان عذابی لشدید، تو اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہاں پر عذاب سے مراد کیا؟ نعمتوں کو چھین لینا۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کے اندر کمی ہوگی، وہ نعمتیں قائم نہیں رہیں گی۔ کیوں؟ ہم نے شکر گزاری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اور شکر گزاری جو ہوتی ہے زبان سے بھی ہوتی، دل سے بھی ہونی چاہیے، اور عمل سے بھی ہونی چاہیے۔ اب دل سے شکر گزاری کیا ہے؟ کہ ہمارا دل اس بات پر مطمئن ہو کہ یہ جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں صرف اور صرف اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ ان نعمتوں سے کئیوں کو اللہ نے محروم کر رکھا۔ اللہ نے ہمیں صحت دی، کہیں چلے جائیے ہسپتال کا چکر مار کر آئیے، کتنے لوگ پڑے ہوئے لاکھوں لاکھوں ریال خرچ کر رہے ہیں لیکن صحت نہیں مل رہی۔ کسی کڈنی کا مسئلہ ہے، کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، کسی کو دماغ کا مسئلہ ہے، کسی کو جو ہے کینسر کا مسئلہ، ایسی ایسی بیماریاں ہیں، پوری دولت بھی انسان صرف کر دے تو اسے صحت نہیں مل رہی۔ کتنی بڑی نعمت! انسان ایک ایک نعمت کو سوچے تو دل سے اللہ تعالیٰ کا وہ شکر گزار بنتا جائے گا۔ اور اسی طرح زبان سے انسان الحمدللہ کہے، شکر گزاری کا لفظ ہے، سب تعریفیں اللہ کی، اللہ تیرا شکر ہے۔ خیریت پوچھتے ہیں، کیا خیریت بھائی، کیا بولوں میں آپ کو، پریشانی ہی پریشانی، مصیبت ہی مصیبت۔ یہ رونا وہی روتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھتا نہیں ہے۔ ارے بھائی تو جتنا بھی پریشان ہے اس سے زیادہ پریشان بندے موجود ہیں تیرے اکناف اطراف میں، تجھ سے زیادہ بدتر حالت میں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہتا میں کرائے کے گھر میں میرا خاص مکان نہیں ہے تو وہاں چلے جائیں جو کھلے آسمان کے تحت ان کی چھت ہی کھلا آسمان ہے، سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، کرایہ کا گھر بھی نصیب نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہفتے میں 2 بار ہی میں گوشت کھا رہا ہوں، باقی 5 دن جو میں ترکاری کھا رہا ہوں، تو ان کی طرف جو نظر کر لیں کہ جو ہفتے میں 1 بار ان کو پیٹ بھر روٹی میسر ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ کے بندے، بارڈروں پر چلے جائیں، ترکی کے بارڈر پر، سیریا کے بارڈر پر، لبنان کے بارڈر پر، اور فلسطین کے جو ہمارے اپنے بھائی کس حالت میں ہیں، نظر کریں اس پر تو خود ہی جو زبان سے الحمدللہ۔ اسی وجہ سے انسان اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر گزاری کے الفاظ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نعمت، کوئی جو ہے اچھی خبر ملتی تو آپ کے زبان سے یہ الفاظ جاری ہو جاتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اس اللہ کی تعریف ہے جس کی نعمت کے ذریعے سے اچھی چیزیں مکمل ہوتی ہیں، نعمتوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور اگر پریشانی کے عالم میں بھی اگر آپ سے پوچھا جاتا تو آپ وہاں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ علی کل حال، کیا فرماتے؟ الحمدللہ علی کل حال، یعنی ارے بھائی کیا مشکل، یہاں تکلیف ہے، ادھر پریشانی ہے، ارے ادھر یہ مرض آ گیا مجھے، ارے یہ ہو گیا، وہ نہیں، جو بھی ہوا، لیکن آپ سے بدتر کئی لوگ ہیں، کئی کروڑہا لوگ ہیں جو آپ سے بھی بری حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو آپ کو ان بندوں کی طرح کر دیتا، لیکن اللہ نے آپ کو اس طرح نہیں کیا، اپنی نعمتوں سے اللہ آپ کو سرفراز کیا۔ الحمدللہ علی، جس حالت میں بھی ہو ہمارے زبان سے اللہ کے شکر کے کلمات ادا ہوں، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، چاہے آپ کی بدترین حالت، لیکن زبان سے کیا نکلنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، جس حالت میں بھی اللہ نے رکھا ہے اس کی تعریف ہے، اس کا شکر ہے۔ کیوں؟ مجھ سے بھی بدتر حالت میں اور اس کے بندے موجود ہیں۔ تو شکر عملی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ سب سے پہلے شرک نہ کریں۔ یہ سب سے پہلی جو ہے پہلا تقاضا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو سجدہ نہ کریں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے جو ہے ہم دعائیں نہ کریں، ان کو جو ہے ماوا ملجا نہ سمجھیں، ان کو نعمتوں کا دینے والا نہ سمجھیں، ان کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں، ان کی طرف سے رزق مل رہا ہے، یہ عقیدے پہلے نکالیں، اپنے دلوں کو صاف کریں اور عبادتیں ہمارے اللہ کے خالص ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کا کھا کر، اللہ کا پی کر، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہ کریں، گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنائیں۔ ہاں انسان کی، جیسے کہ پچھلے درس میں بات آئی کہ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی پر مصر نہ رہیں۔ جیسے احساس ہو کہ ہم نے نافرمانی کی ہے، جیسے احساس ہو کہ ہم نے غلطی کی ہے، واپس آ جائیں، لوٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ شکر کے ساتھ تیسرا جو لازمہ ہے وہ ہے صبر، کہ مشکلات، یہ دنیا مشکلات کی، جیسے شروع میں میں نے بتایا کہ دنیا کیا ہے؟ مشکلات کی جگہ، آزمائشوں کی جگہ، پریشانیوں کی جگہ، جہاں پر اللہ تعالیٰ آزماتے رہتے ہیں۔
اللہ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 155 میں اللہ نے فرمایا کہ 3 چیزوں سے آزماتے ہیں، اور ان 3 چیزوں میں جو صبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں 3 چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ 3 چیزیں کیا آزماتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے کچھ خوف دے، وَالْجُوعِ، اور فقر و فاقے سے، بھوک سے، اور پھر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے جانوں میں کمی، تمہارے مالوں میں کمی، تمہارے کھیتیوں اور پھل میں کمی، کمی کے ذریعے سے، نقصان کے ذریعے سے، مال میں نقصان، جانوں میں نقصانات کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ لیکن ان آزمائشوں پر، ان چیزوں پر جو یہ آزمائشیں ہیں جن پر انسان صبر کر لے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خوشخبری کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے رب کی جانب سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو نازل کریں گے، اور رحمہ، اور اللہ رحمتیں نازل کریں گے ان کے لیے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ہدایت کی سرٹیفکیٹ بھی اللہ نے انہی کو دی ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو لہذا صبر انسان کو اللہ تعالیٰ سے اور گہرا کر دیتا ہے تعلق کو، جس طرح شکر، نعمتوں کی زیادتی، یہ بھی انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے شکر گزاری کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں۔ لے کر جو آزماتے ہیں تو اس میں تو انسان اللہ اللہ کہتا ہے، جو نماز نہ پڑھنے والے وہ بھی جو نمازی بن جاتا ہے۔ مصیبت آتی ہے، جاب چھوٹ گئی، اب بیچارہ کبھی نمازی کو نہیں آتا تھا، اب کیا ہے؟ پہلی صف میں، کیوں؟ جاب نہیں ہے، کیا اب اللہ ہی دینے والا، صرف فرائض کی پابندی کرنے والا تھا، اب نوافل بھی چل رہی، صرف نوافل کی پابندی تھی، اب تہجد بھی چل رہی۔ تو چھین کر جو چیزیں آزمائش میں جو اللہ جب ڈالتے ہیں تو انسان عمومی تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن اللہ جب نعمتوں کو زیادہ کرتے ہیں، صرف سائیکل تھی اب جب موٹر سائیکل لگ گئی، موٹر سائیکل صرف تھی اب جو کار آ گئی، کار بھی جو ایک معمولی کار تھی اب جب بڑی جو ہے فخر والی کار آ گئی۔ اب جیسے جیسے مال بڑھتا ہے عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، جو دے کر آزماتے ہیں نعمتوں کو، تو اس میں انسان کفران نعمت پر آ جاتا ہے، انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، شر سے بھی آزمائیں گے، خیر سے بھی آزمائیں گے، دے کر بھی آزمائیں گے، لے کر بھی آزمائیں گے، لیکن دونوں آزمائش ہیں۔ تو دے کر جب آزماتا ہے تو بندہ شکر گزار بنے، لے کر جب آزماتا ہے تو بندہ صبر والا بنے، صابر بنے۔ یہ دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ سے چمٹنے کے ذریعے ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جب بندہ صبر و شکر پر جب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے رحمتوں کو بھی بڑھا دیتے ہیں، نعمتوں کو بھی بڑھا دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ اس کو ہدایت پر رکھ کر سکون و اطمینان اللہ اس کو عطا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نمبر چوتھی چیز کیا ہے؟ نمبر 4، کثرت استغفار۔ استغفار میں 10 باتوں کو رکھوں گا، اب آگے جیسے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ چل رہا ہوں۔ استغفار کی کثرت، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جن کو مقام دیا، بلندیاں عطا کی، قریب کیا، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجہ دیا، کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی بشارت کیا ہے؟ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ گناہوں کی معافی، دنیا میں خود ہی چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن گناہ معاف ہے، اللہ کی بشارت موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتے، رسول اللہ 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کثرت استغفار انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا کہ تمہارے رب سے استغفار کرو۔ کس نے کہا؟ نوح علیہ السلام۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا بخشنے والا ہے، مغفرت والا، معاف کرنے والا ہے۔ کیا کرے گا؟ تمہاری معافی کے عوض میں دیکھو، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارشیں نہیں ہو رہی، مسلدھار بارشیں ہوں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال نہیں ہے، مال تمہارا اللہ بڑھا دیں گے۔ وَبَنِينَ، اولاد نہیں ہے، بیٹوں سے اللہ نوازیں گے۔
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں باغات بنا دیں گے، جنتیں، تمہارا گھر جنت بنا دیں گے، تمہاری باغات اللہ نصیب کریں گے، نہریں اللہ جاری کریں گے۔ دنیا کا مال، دنیا کی دولتیں، یہ بھی کس سے ملتی ہے؟ استغفار سے، استغفار سے، کثرت استغفار۔ یہی چیز ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو انہوں نے بھی کہا، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تم رب سے استغفار کرو، رجوع ہو جاؤ، توبہ کرو تو اپنے گناہوں سے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، موت آنے تک اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین زندگی اللہ تمہیں عطا کریں گے، نعمتوں والی زندگی اللہ عطا کریں گے، ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور جو ہے جس کو بھی اللہ تعالیٰ صالح بنائیں گے، نیکیوں والا بنائیں گے، اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کریں گے، اس کو اپنی طرح سے فضل اللہ عطا کریں، کرم اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ تو یہ بھی جو ہے ہود علیہ السلام نے سورہ ہود کے اندر ذکر کیا۔ نمبر 5، تقوی، انسان جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خوف سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے، کرنے کی جو کام ہے، ان کرنے کے کاموں کو وہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، اللہ کے اوامر کی پابندی کرے، نواہی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، جتنا ہو سکے انسان اپنے آپ کو تقوی والا بنائے، ظاہری طور پر نہیں، اندرونی طور پر۔ یہ اندر کا ریفلیکشن ہوتا ہے جو ظاہر کا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اوپر کا ریفلیکشن ہم دیتے ہیں لوگوں کو، اور اندر کیا ہے اسے اشیر بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہماری مشکلات ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ تقوی ہاں ہونا۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے۔ وہ دل کا میں جو ڈر ہے، اس کا ریفلیکشن جو اس کے زندگی پر پڑتا ہے، اس کے ظاہری جو ہے اس کے اعمال پر پڑتا ہے، اس کے حلیے پر پڑتا ہے، اس کے لباس پر پڑتا ہے، اس کے کھانے پینے پر پڑتا ہے، اس کے اخلاق و عادات پر پڑتا ہے۔ تو یہ تقوی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرنے والا بنے گا، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اس کو مشکلات میں جہاں راستے بند ہو گئے، پریشانیاں اتنے جو ہے اس کو جو ہے آ گئی ہیں کہ کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو کہاں سے نکلنا ان پریشان سے، اللہ تعالیٰ ویسے جگہوں پر اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیں گے باہر۔ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اس جگہ سے اس کو رزق عطا کرے، اس جگہ سے نعمتیں آئیں گی، وہاں سے جو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ خیر کی بشارتیں دیں گے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کس کی برکت سے؟ تقوی کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر قریے والے، بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس ایمان و تقوی کی برکت سے آسمانوں کے بھی دروازے کھول دیں گے، زمین کے بھی دروازے کھول دیں گے، زمین سے بھی جو ہے انعامات کی بارشیں شروع ہو جائیں گی، آسمان سے بھی بارشیں شروع ہو جائیں گی اس پر انعامات کے۔ جب لوگ کہتے ہیں نا عام طور موٹی زبان میں، جب اللہ دینا چاہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، یہاں تو ہر چیز پھاڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، آسمان کو بھی پھاڑ دیتے ہیں، زمین کو بھی پھاڑ دیتے ہیں اس کی نعمتوں کی، یہ اللہ کا کرم۔ لیکن کس وجہ سے؟ تقوی کی وجہ سے۔ یہ 5ویں چیز جو تقوی ہے۔ چھٹی چیز میرے دوستو جس کے اندر ہم جو بہت ہی کاہل ہیں، سست ہیں، وہ ہے، سب کو معلوم ہے کیا ہے؟ نمازوں کی اقامت الصلوات، نمازوں کی کو قائم کرنا، اس کے اندر انسان پابند بن جائے، کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا تمہارے مشکلات کے حل کے لیے تم جو ہے مدد حاصل کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تمہارے معاملات کو جو ہے تم جو ہے اوورٹیک کرنے کے لیے، معاملات کے حل کے لیے مدد کس سے حاصل کرو؟ صبر کرو اور نماز کے پابند بن جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں لیتا ہے۔ اور خود جو ہے رزق کے سلسلے میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ کی آخری آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تم خود بھی پابند بنو، تمہارے اہل و عیال کو بھی نماز کی پابندی کرواؤ، ان کو حکم دو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کی برکت کیا ہوگی؟ نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیں گے۔ تو نماز جہاں بہت ساری اس کی جو ہے برکات ہیں، بہت ساری جو ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں نمازوں کے پابند رہنے والوں کے لیے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رزق کا بھی خاص ذکر کیا ہے۔ جو بھی جو ہے رزق کی کمی محسوس کرتا ہے ذرا اپنی نمازوں پر غور کرے، اس کی نمازیں کس حیثیت کی ہیں، کہ نمازوں کا پابند ہے، جماعت کا پابند ہے، نوافل کا پابند ہے، رات کے اندھیروں میں رب کے حضور کھڑا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے،
کیونکہ یہ صرف رزق کو کھینچنے والی چیزیں ہیں یہ نمازیں، تو لہٰذا اس کی طرف جو ہے ہمیں چلنا ہے۔ اور نمبر 7 دعائیں میرے دوستو، دعائیں آپ حقیر نہ جانیں، دعائیں ہماری زندگیاں بدل دیتی ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو پریشان حال کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے کوئی؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو تمہاری دعاؤں کو قبول کرے؟ کسی کے پاس کوئی طاقت ہے؟ تو وہی اکیلا اللہ تعالیٰ ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ہمیں چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے مانگیں۔ اور محمد رسول اللہ نے کئی دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں ہمارے حالات کی اصلاح کے لیے، ہماری پریشانیوں کو دوری کے لیے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہے تو کم سے کم یہ دعا تو ہم بچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں، اس دعا کی پابندی کریں جس میں ہماری دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تمہیں عطا فرما دنیا کے اندر بھی بھلائی، نیکی ہی نیکی، اچھائی اچھائی، نعمتیں نعمتیں، حسنات۔ اللہ نے ایک ایسا جو ہے نکیرے کا ورڈ رکھا ہے، جو کامن ورڈ اللہ نے رکھا ہے، دنیا کی ہر نیکی، دنیا کی ہر اچھائی اس کے اندر شامل ہے۔ وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی اللہ تو بھلائی عطا کر، اچھا مقام عطا کر، اور سب سے بڑا اچھا مقام کون سا ہے؟ اللہ کی جنتیں ہیں۔ وقنا عذاب النار، بڑی ہی پیاری دعا ہے، رسول اللہ سے مانگا کرتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو یہ مانگنا ہے۔ اسی طرح انسان کو مشکل میں پھنس گیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ کثرت سے پڑھیں۔ جو بھی مشکلات میں ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، جاب نہیں مل رہی ہے، پریشان حال ہے، قرض نہیں اتر رہا، جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی کو ذہن میں رکھیں اور اس کا ورد کرتے رہیں۔ یا حی یا قیوم، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہیں، بلکہ اسم اعظم میں سے ہیں۔ یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والے، برحمتک استغیث، تیری رحمت کے واسطہ میں دیتا ہوں، تجھ سے میں مدد مانگتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے جوش میں آتی ہے، اس کا مسئلہ اللہ تعالیٰ حل فرماتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلح لی شأنی کلہ، اصلح لی شأنی کلہ، یہ سب چھوٹی چھوٹی دعائیں، اس کو انسان اپنی روٹین میں لے آ جائے، جو بھی پریشان حال ہے، اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میرے ہر معاملے کو تو بہتر کر دے، درست کر دے، جو معاملہ اٹکا ہوا ہے پورا کر دے، جو کہیں پھنسا ہوا ہے اس کو نکال دے، جو نامکمل ہے اس کو مکمل کر دے۔ اصلح لی شأنی کلہ، ہر معاملہ، جو معاملہ بھی آپ کو پریشان کر رہا ہے، شأنی جب کہتے ہوئے اس کو ذہن میں رکھے، اس کو دماغ میں رکھے، اے اللہ میرے ہر معاملے کو تو درست کر دے، ہر معاملے کو تو بہتر کر دے، بہتر سے بہتر تو اس معاملے کو پورا کر دے۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کی دعا جو اللہ نے خود قرآن میں سکھلائی ہے، سعد بن ابی وقاص ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دعا کو جو بھی جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے کو حل کریں گے، وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ میں سے تین اندھیروں میں سے اللہ نکال دیا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور وہ اندھیرا ایسا ہے کہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا، کسی کو پتہ ہی نہیں کون کدھر ہے اس اندھیرے کے اندر، اور یہ وہاں پر بیٹھ کے اللہ کو پکار رہے ہیں سبحانک لا الہ الا، توحید دیکھیے، توحید کی برکت ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کرے، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے، کمزوریاں تو میری ہیں، تو کمزوری سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں جو ظالموں میں سے ہو گیا، مطلب تیرے نافرمانوں میں سے ہو گیا، میں گنہگاروں میں سے ہو گیا۔ یہ استغفار، یہ بھی استغفار کی قسم ہے کہ جس میں انسان اپنے گناہوں کا اقرار کرے، انی کنت من الظالمین، کہ اس کا ورد بھی انسان کو پریشانیوں سے نکالتا ہے۔ اسی طرح بہت ہی پیاری دعا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، یاد کرنے، جس کو بھی یاد نہیں ہے، آپ کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نہیں چھینیں گے انشاءاللہ، اور بلکہ اللہ نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ اس میں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءۃ نقمتک وتحول عافیتک وجمیع سخطک، اس میں 4 دعائیں ہیں لیکن بڑی پیاری دعائیں ہیں، جس کو بھی یاد کرنے کی طاقت ہے اس کو یاد کر لے، یا کم سے کم اس کا مفہوم ذہن میں رکھ کر اللہ سے مانگے۔ رسول اللہ سے مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ من زوال نعمتک، تیری دی ہوئی نعمت چھن جائے، جو نعمت میرے ساتھ ہے وہ ختم ہو جائے۔ وہ نعمت ہو سکتی ہے صحت ہو، وہ نعمت ہو سکتی ہے بیوی ہو، وہ نعمت ہو سکتی ہے بچہ ہو، وہ نعمت ہو سکتی ہے آپ کا جاب ہو، وہ نعمت جو ہے ہو سکتی ہے جو آپ کی کوئی اور چیز ہو جس کو آپ پسند کرتے ہو، کوئی بھی نعمت، جو نعمت تم مجھے دی ہے وہ نعمت نہ چھینے۔ من زوال نعمتک وفجاءۃ نقمتک، اور تیرا عذاب اچانک آ جائے، تیری پکڑ اچانک ہو جائے، وفجاءۃ نقمتک وتحول عافیتک، اور میری عافیت بدل دی جائے۔ عافیت جب بدل دے تو پھر جو انسان کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ عافیت کیا ہے؟ ہماری ہر چیز کو شامل ہے،
دنیا میں بھی عافیت، آخرت میں بھی عافیت، مال میں بھی عافیت، صحت میں بھی عافیت، اولاد میں بھی عافیت، بیوی بچوں میں عافیت، اپنے رزق میں عافیت، والدین میں عافیت، ہر چیز میں عافیت، تحول عافیت۔ اے اللہ تو عافیت کو نہ چھین لے، اور وہ جمیع سخطک، اے اللہ تیری ہر قسم کی ناراضگی اس میں پناہ، تو ناراض نہ، دنیا ناراض ہو جائے، سب ناراض ہو جائیں، لیکن تو راضی رہے۔ تو اگر ناراض نہیں ہوا تو میرے لیے کافی ہے۔ جیسے رسول اللہ نے یہی دعا کی تھی اس وقت میں، طائف سے جب آپ واپس لوٹیں، اے اللہ اگر تو راضی اگر ہو گئے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، دنیا والے کچھ بھی کر لیں لیکن تو راضی ہے۔ جی وہ جمیع سخطک، اے اللہ تیری ناراضگی کسی بھی قسم کی نہ ہو، تو راضی رہے مجھ سے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءۃ نقمتک وتحول عافیتک وجمیع سخطک۔ تو اس طرح کی دعائیں جو ہے انسان جو ہے اختیار کرے تاکہ وہ اللہ سے قریب رہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کا حاصل ہو۔ اور نمبر 8 ذکر، میرے دوستو ہمیشہ ذکر میں آپ اپنے زبان کو تر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی جو ہے صحابہ کو اپنے ذکر کی، اپنی وصیت کی، اور اللہ نے خود بھی ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے جو ان کو اطمینان ملتا ہے، تو لہذا یہ اطمینان اور سکون حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو ذکر کا پابند بنائے۔ اور اسی طرح نمبر 8 توکل، جتنا ہم مستقل اپنے معاملات کو اللہ پر سونپ دیں، جو آپ کو کرنا ہے کریں، جو آپ کے مینز ہیں، جو آپ اپنی طاقت میں جن چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں کریں، لیکن بھروسہ ان چیزوں پر نہیں، بھروسہ کس پر ہو؟ ان چیزوں کا خالق ہے جو مسبب الاسباب ہے، اس پر بھروسہ ہو تو پھر انشاءاللہ فہو حسب، اللہ کا وعدہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسب، جو اللہ پر توکل کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے، جب اللہ کافی ہو گیا آپ کے لیے پھر اور کون، اور کوئی کچھ کر سکتا ہے آپ کے خلاف؟ نہیں۔ یہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین ہو، تو لہذا اللہ پر توکل۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ اللہ نے جو دیا ہے، جو بھی دیا ہے اللہ نے بہت دیا، یہ قناعت پسندی، دل قانع ہو جائے، دل کے اندر جو ہے قناعت آ جائے۔ قناعت کا مطلب اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر انسان کو اطمینان ہو۔ جب انسان کو اطمینان اگر ہو گیا اللہ نے جو دیا ہے تو پھر اس کی نظریں دوسری طرف نہیں اٹھیں گی، پھر وہ دوسروں کے پاس جو ہے اس کا خواہش مند نہیں ہوگا، وہ حسد میں نہیں پڑے گا، وہ دوسروں سے بغض و نفرت عداوت نہیں رکھے گا، کیونکہ اللہ نے جو دیا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الغنی غنی المال، قناعت پسندی یہ نہیں ہے کہ آپ کو مال بہت مل جائے، یہ مالداری نہیں ہے۔ انما الغنی غنی النفس، مالداری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نفس کے اندر قناعت لے کر اپنے نفس کو غنی کر دے۔ ہزاروں لاکھوں کی دولت دوسروں کے پاس ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی دیا ہے، لیکن یہ کچھ ہی جو ہے آپ کے لیے اطمینان بخش اگر ہو جائے کہ اللہ نے جو دیا الحمدللہ بہت کچھ دیا ہے، اور تو جو بھوکے بھی ہیں، اور تو ننگے بھی ہیں، اور تو پیاسے بھی ہیں، اور تو بے گھر بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح نہیں کیا، جو اللہ نے دیا بہت دیا۔ اگر یہ انسان کے دل و دماغ میں اگر آتا جائے تو پھر جو ہے اس کے لیے اطمینان اور سکون کا ایک بہت بڑا جو ہے سمجھیے ایک سبب اس کو مل گیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا انظروا الی من هو اسفل منکم، تم سے جو نیچے جو کیٹیگری کے جو لوگ ہیں نا دنیا کے معاملات میں، ذرا ان کی طرف دیکھو۔ اگر ان کی طرف تم دیکھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس کی پامالی تم نہیں کرو گے، اس کو تم شکر گزار بن جاؤ گے۔ کیوں؟ وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اللہ نے ان سے محروم کر دیا۔ تو لہذا قناعت پسندی یہ بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس پر انسان مطمئن ہو جائے۔ ہاں مانگے اور مانگے، مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مانگنا کہیں آپ کو ہوس میں، حرص میں، طمع میں، لالچ میں نہ لے جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے دل کے اندر ان نعمتوں کو یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو دیا ہے الحمدللہ بہت دیا، بہت دیا۔ کیوں؟ دوسروں کو اللہ نے محروم کیا۔ ان لوگوں کی طرف نظر کریں جو ان چیزوں سے محروم ہیں، تو یہ قناعت پسندی انشاءاللہ ہمارے اندر آئے گی۔ تو یہ 10 باتیں ہیں، اگر ہم ان کو انشاءاللہ اگر اختیار کریں گے ہماری زندگی کے اندر تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی سکون والی بنا دیں گی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی ہمیں عطا فرمائیں گے، اور ہر پریشانی کسی بھی قسم کی آئے ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہمارا دل پریشان نہیں ہوگا، ہم جو ہے مسائل میں نہیں گھریں گے۔ کیوں؟ ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا پروردگار جس پر ہم نے توکل کیا ہے، جو ہمارا قریب ہے،
جو ہمارا والی ہے، جو مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اطمینان، یہ سکون، یہ ایمان ہمیں ہر قسم کے مرحلے کو پار کرنے میں مدد کرے گا، ہماری زندگی میں سکون سے گزریں گی اور ہمارے مسائل بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی زندگی اللہ عطا فرمائے، اطمینان و امن والی زندگی اللہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا کر رکھے اور اپنے خاص بندوں میں اللہ ہم کو شامل رکھے، دنیا کے معاملات بھی اللہ ہمارے حل کر دے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بلند درجات میں اللہ تعالیٰ لے جائے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے۔ جس طرح ان مبارک چہروں کو یہاں اس مبارک موقع پر اللہ نے جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اعلیٰ اولاد کے ساتھ، اپنے ازواج کے ساتھ اور اپنے اقارب کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اللہ ہم سبوں کو جنت الفردوس میں محمد رسول اللہ کی صحبت میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔